बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक नई मुस्कुराती सुबह के साथ आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। आज का दिन वैसे भी बहुत ख़ास मुबारक दिन है, 3 शाबान। आज नवाज़े रसूल, जिगर गोशाए बतूल, फ़र्ज़ंदे शेर खुदा, बरादर हसन मुज्तबा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है। हुसैन वो हैं कि जिनका नाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। हुसैन वो हैं कि जिनको घुट्टी रसूल अकरम ने अपने लुआब दहन की दी। हुसैन वो हैं जिनका नाम आसमानों से उतारा गया। हुसैन वो हैं जिनके लिए रसूल खुदा ने हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन कहा। हुसैन वो हैं जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं। हुसैन वो हैं जिसके लिए रसूल ने अपने सजदों को तवील किया। हुसैन वो हैं जो बातिल कुव्वतों के आगे सर तो कटा सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। हुसैन वो हैं जिसने अपना सब कुछ गवा दिया, भरा घर लुटा दिया, सर कटा दिया, मगर अपने नाना रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर आँच ना आने दी। इसीलिए कहते हैं ना कि हुसैन का ज़िक्र सिर्फ़ ईमान का तकाज़ा नहीं बल्कि इश्क़ हुसैन बख्शिश की भी सनद है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस मुबारक दिन के। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। चलते हैं हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का ज़िक्र किया करो और कलमा भी पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मैं उस आदमी की भी शफ़ाअत करूँगा जिसने एक मरतबा भी कलमा पढ़ा होगा। इसलिए अपना वक्त ज़ाया ना किया करो। दफ्तर जाते हुए, आते हुए, मुलाज़मत पे जाते हुए, आते हुए, वज़ू हो या न हो, हमें कलमा पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के हम भी मुस्तहिक़ बन जाए। अल्लाह मुझे भी आपको भी चलते फिरते कलमा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन सुमा आमीन। और चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। देखते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। कराची के शहरियों के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात। एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, ऑयल, घी, चीनी नायाब। 2 माह से चीनी की सप्लाई मुअत्तल। उम्रा ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर। सऊदी हुकाम ने रमज़ानुल मुबारक में ज़ायरीन के लिए हरमैन शरीफैन मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया। और हुकूमत ने एक और टैक्स एमनेस्टी स्कीम दे दी। नई सनतों के क़याम पर 5% टैक्स देने पर कुछ नहीं पूछा जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में घरेलू तनाज़े पर बेटे ने बाप को फायरिंग करके हलाक कर दिया। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें इस स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अशरफ खान साहब। उनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अशरफ साहब, पहली जो हमारी आज स्टोरी है जो हम बात करने वाले हैं वो है महंगाई के हवाले से और गोश्त के हवाले से, ख़ास तौर पे मुर्गी का गोश्त जो कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते में कहा जा रहा है कि 90 रुपये जो है वो महंगा हो गया है। ज़िंदा मुर्गी जो है वो 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि जो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त है फ़ी किलो वो
500 रुपये तक से लेकर 520 रुपये तक पहुंच गया है। और जो पोल्ट्री से वाबस्ता जो ताजिर हैं उनका कहना ये है कि क्योंकि जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, फ़ीड बहुत महंगी है और अखराजात बढ़ने की वजह से जो है मुर्गी महंगी हो गई है। और दूसरा उनका ये भी कहना है कि डिमांड और सप्लाई की भी कुछ शॉर्टेज है। जो अखराजात बढ़ने की वजह से जो छोटे वो हैं क्या कहेंगे फार्मर्स, उन्होंने जो है दुकानें बंद कर दी हैं, फार्म्स उनके बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से मुर्गी की उसमें तलब में यानी सप्लाई में शॉर्टेज हुई है। इस वजह से भी इसके पैसे बढ़ गए हैं। तो इस हवाले से बात करते हैं कि असल रीज़न क्या है। जी अशरफ साहब, क्या आप समझते हैं क्या असल रीज़न है मुर्गी की कीमतों में एकदम से इजाफा क्यों हो रहा है? जी देखें कि अगर पिछले एक हफ्ते में देखा जाए तो 90 से 100 रुपये फ़ी किलो गोश्त जो है महंगा हुआ है। उसकी वजूहात जैसे कि आपने भी बताया कि जो पोल्ट्री से वाबस्ता जो ताजर, उन्होंने कहा कि फ़ीड महंगी हो गई है, बाकी जो लागत है इंजेक्शन वगैरह जो लगाते हैं उसको और दीगर जो चीज़ें खिलाते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। साथ ही अगर देखा जाए जो चिकन की जो तलब बढ़ी है मुर्गी की, उसकी वजह भी है क्योंकि आजकल जो खबरें चल रही हैं आपने भी देखा होगा गाय के गोश्त के मामले की, तो उस पर भी वहाँ पर डिमांड कम हुई है और इधर चिकन की तरफ लोग ज़्यादा आ गए। जैसे कि अब देखा जाए कि कुछ डिवाइड था, 60-40 था। पहले 40% लोग जो है गाय का गोश्त भी ले रहे होते थे, अब वहाँ पे भी परसेंटेज कमी हुई है। तो वो किस तरह मुंतकिल हुए हैं चिकन की तरफ। तो उधर जब मुंतकिल हुए हैं तो सबसे ज़्यादा अगर पूरे मुल्क में बात की जाए तो कराची में ये वबा जो है जो गाय में जो बढ़ी है तो उसकी वजह से डिमांड भी बढ़ गई है। अगर हम 10% भी बढ़ाते हैं तो आपको पता है कि सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा आती तो प्राइस बढ़ना शुरू हुई थी। लेकिन इतनी तेज़ी से बढ़ना एक हफ्ते में 90 से 100 रुपये फ़ी किलो गोश्त जो है, क्योंकि वीकेंड पे हम लोग भी जाके लेते हैं तो जो हमारी टीम भी गई थी जो उन्होंने देखा है तो 520 मतलब गुलशन की बात करें या फेडरल बेरिया की बात करें, डिफेंस में आके देखें तो 520 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है, कहीं 510 रुपये बिक रहा है। तो इस वक्त जब आवाम लेने जाते हैं तो उनका बजट जो है ना आउट हो जाता है। मैं जैसे गया लेने के लिए तो वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने आके पूछा, उनको अचानक से शौक लगा, उन्होंने कहा पिछले हफ्ते मैंने ली थी और यहाँ पे 100 रुपये का फ़र्क है। यानी कि पिछले हफ्ते एक हफ्ते की खाली बात कर लें तो तकरीबन 100 रुपये का यानी कि पिछले हफ्ते उन्होंने कहा 1 किलो गोश्त लेके गया था मैं तो वो 400 रुपये का पड़ा था। जी। अब लेने आया हूँ 500 रुपये का, तो कह रहे कैसे लूँगा मैं, तो उसने कहा आधा किलो दे दो। अब उसको लेके तो जाना है, घर में खाना खिलाना भी है, ये सब है। तो लेकिन इसके साथ जो दीगर जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइस भी बढ़ी हुई है। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस, अब कमिश्नर कराची प्राइस लिस्ट जारी करते हैं, कमिश्नर कराची लिस्ट जारी करते तो मुतल्लिका इदारों का काम है कि मुतल्लिका इलाकों में जाके उस लिस्ट पे अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा। कोई भी चीज़ लें आप, सिर्फ चिकन की बात नहीं करें, हम तो हर कमोडिटी की देते हैं, अजनास की बात करें, आप सब्ज़ी की बात करें, फल की बात करें या चिकन या गोश्त या चिकन की बात करें, गोश्त की वो वबा आई है, मुर्गी के अलावा गाय का गोश्त भी सस्ता नहीं हो रहा है। मतलब आप इतना उनका देखें कि एक होता है ना कोई वबा आई है चिकन की, आपके पहले वबा आई थी तो उसकी चिकन की प्राइस बिल्कुल 100 रुपये किलो 150 रुपये किलो पे हो गई थी, मगर यहाँ गाय के गोश्त में कमी नहीं हुई। हाँ, लोगों ने ख़रीदना कम कर दिया लेकिन वो अपनी प्राइस कम नहीं कर रहे। अच्छा, आप ये समझते हैं अशरफ साहब की ये जो लंपी डिजीज़ आई है जैसा कि आप बता रहे हैं गाय के गोश्त में, भैंस के गोश्त में, तो इसकी वजह से भी चिकन के प्राइसेस बढ़ गए क्योंकि लोगों ने ऑब्वियसली स्विच किया है। अब वो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं एहतियात कर रहे, नहीं ले रहे। तो हमारी टीम गई थी और ये जो आपका मतलब कि गाय के जो कैटल फार्म पे वहाँ पे जाके देखा है तो वो ये नहीं है कि वबा इतनी ख़तरनाक हो गई कि सारे के सारे जानवर को हो गया। जैसे 4 फार्म पे हमारे हबीब खान है रिपोर्टर, वो दिन भर वहाँ पे रहे, 4-5 फार्म जो डेयरी फार्मर्स हैं मलीर की तरफ भैंस कॉलोनी में, वहाँ गए, पूरा सर्वे किया तो वहाँ कहीं किसी के पास 200, किसी के पास 250, किसी के पास 150 ऐसे उनका जो है वो कैटल फार्म था। वहाँ जाके चेक किया तो वहाँ ये नहीं था कि सबको हो गया, उनको 1 या 2 को था, उन्होंने उसको अलग रखा हुआ है। लेकिन एक डिजीज़ आई है वो फैल सकती है। तो वज़ीर आला सिंध ने भी नोटिस लिया है, महकमा खुराक भी जाके एक्शन कर रही है। तो उन्होंने कहा है कि इस डिजीज़ से बचने के लिए कि विटामिन की जो इंजेक्शन है वो लगने हैं और उसके साथ साथ जो उनकी देखभाल मजीद करनी है। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी अशरफ साहब, क्योंकि हम कल भी इसको डिस्कस कर रहे थे एक दिन पहले कि कहा जा रहा है कराची में अब तक 200 और सिंध में मिला के 200 से ज़ायद जो हैं वो जो जानवर हैं वो इस बीमारी से उनकी हलाकत हो चुकी है। और कहा ये भी बताया, माहिरीन का कहना है कि जैसे ही जानवर मर जाता है उसके 10 मिनट बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा मुज़र अगर इसका कोई गोश्त खाता है या दूध पी लेता है ऐसी गाय का,
تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں زیادہ جانور افیکٹڈ نہیں ہیں. دیکھیں جو سروے کیسے ہوتا ہے کہ آپ جا کے خود سے دیکھیں. بہت ساری خبریں ہیں جو سوشل میڈیا پہ جو بہت تیزی سے پھیلتی ہیں اور لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں. ہم فالو نہیں کرتے, ہم جا کے گراؤنڈ ریئلٹی پہ دیکھتے ہیں. جب ہم نے جا کے چیک کیا اور ڈیری فارمرز جو صدر تھے ان سے بھی بات ہوئی تو یہ تو کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ 200-250 ایسے نہیں ہیں. کیونکہ کراچی میں یہ ڈیزیز آئی ہے, یہ نہیں بول رہے نہیں آئی ہے, لیکن جو آئی ہے اس میں سے 1 یا 2 جسے بول رہے ہیں کہ اگر 150 یا 200 بھی ہے تو 2 کو ہوا ہے. اب جو پرسنٹیج ہے بہت کم, اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا اقدامات کریں. اب یہاں پہ خبریں کہ 200 جانور مر گئے یا یہ ہو گیا, اللہ نہ کرے اتنی خراب سچویشن ہو, کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی نہیں چاہیں گے. دیکھیں آپ بھی کاروبار اگر کرتی ہیں تو آپ اپنی کاروبار کو بچانے کے لیے سب کام کریں گے. اب جیسے آپ کو بھی پتہ ہے وبا آئی ہے تو وہ جانور الگ کر دیں گے, تو انہوں نے یہی اقدام کیا ہے. لیکن محکمہ خوراک نے جا کے وہاں پہ چیک بھی کیا, جو ٹیم ہے, اور یہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہا ہے. اس کے علاوہ سندھ فوڈ اتھارٹی بھی گئی ہے, بازاروں میں جا کے گوشت کو دیکھا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گوشت کو اتنا زیادہ ہم اس کا وہ دے رہے ہیں تو گوشت جیسے وہ جانور اگر مر رہا ہے تو وہ بھی بیچتا ہے. اگزامپل میں گاہک ہے میرا, اور میں جا کے جیسے میں ایک سے لیتا ہوں گوشت, تو وہ اگر خراب ہوگا تو میں اس سے لینا چھوڑ دوں گا, تو وہ بھی نہیں چاہے گا میرا گاہک خراب ہو. یہ ان علاقوں میں جو ہے ایک خدشہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں وہاں پہ یہ بک سکتے, لیکن جو بڑے علاقوں میں جیسے میں کسی سے لے رہا ہوں وہ اپنا کسٹمر کبھی بھی خراب نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ تو نارمل ہے, جیسے انسانوں میں بیماریاں ہوتی ہیں, جانوروں میں بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں, اسکن ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں, جیسے یہ لمپی آ گئی, اس کے لیے پہلے سے کوئی ویکسینیشن ان کو نہیں لگائی جاتی تاکہ یہ جانور بیمار نہ ہو؟ دیکھیں یہ خیال رکھنا, دیکھیں کسی محکمے کا کام نہیں ہے. لائف اسٹاک بھی جا کے ان کو چیک کرتا ہے, لیکن وہ ڈیری فارمرز جو ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ اس کے انجیکشن ساری بیماریوں کے الگ الگ ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ حیران ہوں, کیونکہ بہت سارے انجیکشن کورٹ نے پابندی لگائی تھی. جیسے اضافی دودھ کے لیے کوئی ہارمون انجیکشن لگتا تھا, اس پہ پابندی لگی, تو اس کے ساتھ ساتھ جب وہ نوٹس نکلا تو بہت سارے جو ہے انجیکشن پہ بھی پابندی لگ گئی. اب جو جانور ہوتا ہے اس کو بڑا کرنے کے لیے یا اس کو جو طاقتور کرنے کے لیے ان کو انجیکشن لگتے ہیں, ساتھ میں وٹامنس کے بھی, جیسے عام انسان کو لگتے ہیں ویسے ہی جو ہیں جانوروں کو بھی لگ رہے ہوتے ہیں, مختلف وٹامنس کے, اسٹیرائڈز بھی لگا رہے ہوتے ہیں, وٹامنس. اب اس کے یہ ہوا ہے کہ وہ شارٹ فال ہو گیا, کیونکہ جانور بہت ہیں اور وہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے, کیونکہ ان کو بھی اچانک سے جب وہ پھیلی تب ان کو پتہ چلا, اب انہوں نے وہی ڈیمانڈ کی ہے. اور سب سے بڑی بات ڈیری فارمرز کا ایک ان کو شاباش کہیں گے کہ انہوں نے پورے ملک بھر میں گئے ہیں, ابھی لاہور میں بھی گئے, پنڈی میں بھی گئے, پورے ملک میں جا کے انہوں نے کہا ہے اب یہ بین الصوبائی, یعنی کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے, سندھ سے پنجاب اب جانور نہیں جا سکتا, اس کی پابندی لگائی ہے. اب انہوں نے خود سے کہا ہے اور گورنمنٹ کو بھی کہا ہے اس پہ عمل درآمد کرائیں, کیونکہ اگر یہ سندھ سے پنجاب چلے گی, پنجاب میں پھیل جائے گی, پھر آگے چلی جائے گی, KPK میں چلی گی. اس کو روکنے کے لیے اقدامات تو کرنے ہیں, ساتھ میں جیسے انجیکشن ہے وٹامنس کے, جیسے ماہرین نے بتایا وہ لگنے, تو اس کے لیے آپ کو پراپر ہنگامی بنیادوں پر, کیونکہ جس کو ہو گیا ہے اس کو تو ہو گیا ہے, لیکن دوسروں کو بچانے کے لیے فوری طور پر ان تمام جانوروں کو جو ہے وہ انجیکشن لگانا ہوگا. سب سے بڑی بات کراچی میں بات کریں 50 سے 52 لاکھ لیٹر روز کا دودھ آتا ہے. تو ابھی آپ کو لگتا ہے صورتحال اتنی خطرناک نہیں ہے, اس پہ قابو پا لیا جائے گا, کیونکہ آگے بقرعید بھی آنی ہے اور جانوروں کی منڈی, کیونکہ ڈیری فارمرز کے جو شاکر عمر ہیں پریزیڈنٹ, ان سے بھی بات ہوئی ہے, جو وہ لاہور میں تھے, پھر پنڈی بھی گئے, واپس کراچی آج آ گئے. انہوں نے کہا ہم آپ سے خصوصی بات کریں گے, تو انہوں نے فون کر کے بتایا کہ بہت اچھے اقدامات, کیونکہ گورنمنٹ نے, وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی نوٹس لیا ہے اور بر وقت نوٹس لیا ہے, کیونکہ سب سے بڑی بات کہ ان کو سہولت ملنا. محکمہ لائف اسٹاک کی بات کریں, اگر آ کے وہ سپورٹ کرتا ہے ان کو اور فوری طور پہ انجیکشن وغیرہ کی فراہمی, کیونکہ اس کی کاسٹنگ ہوتی ہے. اب وہ منگانا, کیونکہ گورنمنٹ تو فوری سے منگا سکتے ہیں, پرائیویٹ بندہ منگائے گا تو اس کو LC کھلوانی پڑے گی, امپورٹ کرنا پڑے گا. گورنمنٹ جو ہے فوری طور پہ اپنا ایک نوٹس کر کے ان کو اپنے لیٹر سے منگوا سکتے ہیں. ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس کو, اس جو بیماری ہے اسکن ڈیزیز جو جانوروں میں اس وقت پھیل رہی ہے, اس پہ قابو پا لیا جائے گا. چلتے ہیں اسٹوری کی جانب, بات کر رہے ہیں کراچی کے شہریوں کی, اور کراچی کے شہریوں کی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہیں. اب بات کریں, ایک طرف مہنگائی ہے تو دوسری طرف یوٹیلیٹی سٹورز پر جو چیزیں ہیں, چاہے وہ آٹا ہو, آئل ہو, گھی ہو, تیل ہو, اس کی قلت ہے. 2 ماہ سے یہ قلت جاری ہے, اور یہ آج کا مسئلہ نہیں, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ لوگ جو یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرتے ہیں, لمبی لمبی لائنوں میں ان کو کھڑا رہنا پڑتا ہے, اور پھر جب وہ جاتے ہیں اندر تو کبھی ہوتا ہے کہ چینی دستیاب نہیں ہے, کبھی ہوتا ہے کہ آٹے کا تھیلا دستیاب نہیں ہے. تو یہ پریشانی کا سامنا عوام کر رہی ہے. مہنگائی ہے, یوٹیلیٹی سٹورز ویسے ہی آٹے میں نمک کے برابر ہیں,
بڑے مشکل سے شہری سفر کر کے جاتے ہیں, ہر ایریا میں نہیں ہیں, کیا کہیں گے اشرف صاحب؟ دیکھیں جیسے آپ نے کہا آٹے میں نمک کے برابر ہے یوٹیلیٹی اسٹور. کراچی میں بات کریں 50 کے قریب یوٹیلیٹی اسٹورس ہیں, 7 اضلاع ہیں, اور تقریباً ویسے مردم شماری میں 1,62,00,000 کی آبادی ہے, لیکن بزنس کمیونٹی کہتی ہے 2.5 کروڑ کی آبادی ہے. اب 2.5 کروڑ کی آبادی میں 10% بھی لوگ لیں تو ان کا ڈیمانڈ تو یہ کر ہی نہیں سکتے نا. 50 اگر دکانیں ہوں وہ کیسے ان لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کریں گے؟ اور سب سے بڑی بات جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں, تیل, آٹا, گھی اور چینی, یہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے. تو اس کے لیے سپورٹ کے لیے کیا ہے, گورنمنٹ سبسڈی یہ دیتی تھی اور اس پہ تیل, گھی, آٹا اور چینی ملتا تھا. اب چینی کی بات کریں تو چینی ہم ابھی بھی میں نے لی 90 روپے کلو, حالانکہ کریشنگ ہوئی وہ آ جانی چاہیے تھی 78-80 روپے. اس کے علاوہ تیل جا کے آپ لیں برانڈیڈ تو 450 روپے 440 روپے مل رہا ہے. تو یہ یوٹیلیٹی پہ کیا ملتا تھا 300-320 روپے. تو عوام جو غریب عوام کو فائدہ ہو جاتا تھا کہ وہ جا کے یہاں سے لے لے. تو اب یہ ہے کہ اب یہ جو بیسک سروسز ہے یہ نہیں مل رہی. اور جو دیکھا جائے رمضان بھی آنے والا ہے, لوگ رمضان سے پہلے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر, سب سے زیادہ ہماری ڈیمانڈ تیل گھی کی ہو جاتی ہے, آٹے کی ہوتی ہے, میدے کی ہوتی ہے, تو وہ مل نہیں رہا ہے. اچھا, ہمارے ملک میں یہ کیوں ہے؟ اور آج سے نہیں کئی سالوں سے ہے, رمضان آ رہا ہے تو مہنگائی ہو جائے گی, عید آ رہی ہے, بقرہ عید آ رہی ہے تو مہنگائی ہو جائے گی. باہر کی اگر بات کریں, کرسمس آتا ہے یا کوئی اور اوکیجن آتا ہے تو چیزیں پہ سیل لگ جاتی ہے, بڑے بڑے برانڈ جو ہیں وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ میں چیزیں دے رہے ہوتے, فروخت کر رہے ہوتے, تو یہاں پر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ جی بیڈ گورننس کہوں گا, سمپل ورڈ, کیونکہ جو ادارے ہیں وہ کام نہیں کرتے. آپ جیسے آپ نے بتایا باہر کی بات کریں, امریکہ میں جو دسمبر ہوتا ہے تو کرسمس آتا ہے تو آپ یقین کریں 25% پہ, یعنی کہ 75% 80% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہی پروڈکٹ. اور وہاں 2 نمبری نہیں ہوتی کہ ایکسپائر والا مال دے دیا, یہ کر دیا. وہاں پہ وہ لوگوں کو, کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں, یہ نہیں کہ کھانے پینے کی ہر چیز ڈسکاؤنٹ. اور تہوار ہوتا ہے ان کا, اور سال میں وہ کہتے ہیں خوشی, کیونکہ ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری ملٹیپل سیل ہوگی تو ہمیں فائدہ ہوگا, وہاں بونسز ملتے ہیں. یہاں پہ الٹا کیا ہے کہ ہر جگہ جو بھی بات کریں عوام کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے. اور میں مایوسی سے کہوں گا جو تاجر برادری ہے ہماری, یہ عوام کو لوٹنے میں فرسٹ لیول پہ ہیں. آپ پورے شہر میں بات کریں, آپ کسی بھی ملک میں جائیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ فیڈرل ایریا میں جائیں کچھ اور پرائس ہے, گلشن میں جائیں کچھ اور پرائس ہے, ڈیفینس میں کوئی اور پرائس ہے, کلفٹن میں جائیں, کیونکہ وہ کیٹیگری کے حساب سے انہوں نے کیا. اب آپ سبزی کی بات کریں, پھل کی بات کریں, آپ یہاں سے نکلی گئے, یہاں ڈیفینس میں ہمارے جو آفس ہے اس کے پاس سے پھل کی قیمت پوچھیے گا, کیلے کی یا کینو کی یا امرود کی, آپ حیران ہو جائیں گی کہ مطلب وہ ایسی پرائس بولے گا جیسے کہ بہت فرق ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب یہ کس کا کام ہے؟ یہ سرکار کا کام ہے, متعلقہ اداروں کا کام ہے, ڈی سی کا کام ہے, ٹھیک ہے, کمشنر کا کام ہے. تو یہ دفتروں میں بیٹھتے ہیں اے سی میں آرام سے نوٹس دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے پرائز دے دی ہے, جاؤ لے لو. پرائز بھی نہیں ملتی ہے. اب یہ تمام چیزوں کو دیکھیں تو اس کے عمل درآمد کرنا جو ہے نا عوام کا کام نہیں, عوام کا کام ہے اگر اس کو نہیں ملا شکایت کرے. آپ یقین کریں, شکایت کرے, کہاں جائے؟ ایز پر لا اگر بات کریں تو کوئی اپلیکیشن جمع کرائے سندھ ہائی کورٹ میں, مطلب کیا کرے عوام کس طرح سے اس چیز کو؟ کنزیومر کوڈ بنے تھے, حکومت تو بالکل خاموش بیٹھی ہے. اگر کرنا ہوتا تو کمشنر بھی ان کے انڈر ہیں, اسسٹنٹ کمشنر بھی ان کے انڈر ہیں, پرائز کنٹرول کمیٹیاں بھی ان کے انڈر ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس پہ کام نہیں ہو رہا. صارفین کے حقوق کی بات کریں تو کنزیومر کوڈز بنے تھے. جی اب میں اور آپ ہم خود میڈیا میں ہم جائیں, اتنے طویل ہوتا ہے. میں اگر اپنی نوکری چھوڑ کے کنزیومر کورٹ کے چکر لگاؤں تو کیسے ہوگا؟ اب وہ وہاں پہ فیصلہ بھی دیتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو کتنی شکایتیں ہوتی ہیں. صارفین کے حقوق کی بات کریں تو کمپنی کے حقوق زیادہ نہیں ہوتے ہیں, صارفین کے ہوتے ہیں. اگر مجھے غلط چیز مل رہی ہے, غلط پرائس پہ مل رہی ہے, دوا غلط مل رہی ہے تو باہر ملک میں سو ہو جاتا ہے, یعنی کمپنی بینکرپٹ ہو جاتی ہے. آپ کوئی پاکستان میں بتائیں آج تک جب سے پاکستان بنا ہے کوئی ایک کمپنی بینکرپٹ ہوئی ہو یا کوئی ایک سو کر کے کمپنی بند ہوئی ہو؟ پیسے دیتے ہیں, سب کام چلتا ہے, آپ کو پتہ ہے. کرپشن یہاں پہ عروج پہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ بیڈ گورننس ایک سمپل ورڈ ہے کہ وہ ہے, اور اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں جو پراپر سب تمام اداروں میں جو لوگ کام نہیں کر رہے ہیں, جیسے کہ ابھی لاسٹ ٹائم سی ایم نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ پولیس والے اگر کام نہیں کر رہے ہیں اسٹریٹ کرائم پر, ان کو گھر بھیج دو, فارغ کر دو. اسی طریقے سے یہ لوگ اگر کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کو گھر بھیج دینا چاہیے. یہ عوام کے
मजहब के नौकर हैं। लेकिन अशरफ साहब, पुलिस वालों की तरफ से भी इस तरह की स्टेटमेंट आती रहती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो वो भी सच काम नहीं होता। जब प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ ऐसी वारदातें बढ़ जाती हैं, मीडिया में केसेस ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, तब इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। लेकिन अगर वाकई इस पर अमल दरामद हो जाए तो शायद हमारे इदारे कुछ बेहतर हो सकते हैं। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे KLF कराची लिटरेचर फेस्टिवल की, जो कि इख्तिताम पजीर हो चुका है। वो लोग जो कि इल्म अदब के शौकीन हैं, बहुत अच्छा 2 रोज़ा ये इवेंट रहा। इल्म अदब के शौकीन अफराद के लिए मुख्तलिफ सेशन हुए, किताबों की रोनुमाई, फ़िल्म स्क्रीनिंग और आलमी मुशायरों ने जो है वो मज़ा दुबाला कर दिया। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। एक बहुत ही अच्छी खबर आई है उम्रा ज़ायरीन के लिए। सऊदी हुकाम ने रमज़ान मुबारक में ज़ायरीन हैं उनके लिए हरमैन शरीफ मुकम्मल तौर पर खोलने का फ़ैसला कर लिया है। समाजी फासला और ज़ायरीन के लिए कोरोना PCR टेस्ट और करंतना की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। मसाजिद में मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। एक बड़ा अच्छा फ़ैसला सामने आया है। 2 साल से जो एक रिस्ट्रिक्शन थी, लिमिटेशन थी कि PCR टेस्ट कराएं फिर जाके क्वारंटीन होना पड़ता था, वो ख़त्म कर दी गई है। अब मसाजिद को मुकम्मल तौर पर खोलने का फ़ैसला कर लिया गया है। जी, कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा फ़ैसला है, खुशखबरी है। जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर हम देखें कि तकरीबन जो कोविड आया था और मार्च में 2020 में आया, उसके बाद पाबंदियाँ लगना शुरू हुई और सख्ती होती ही गई, क्योंकि बहुत तेज़ी से जो है कोविड, अब हम लग रहा है भूल गए, तो बहुत तेज़ी से फैला था। और अल्लाह का शुक्र है अब उस पर कंट्रोल होना शुरू हो गया। तो उसके बाद दुनिया में ईज़ होना शुरू हो गया। तो ये सबसे बड़ी खबर आई है कि जैसे कि सऊदी अरब ने उम्रा, अब क्योंकि रमज़ान भी आने वाला है और रमज़ान में उम्रे पे जाने के लिए अगर हम जाएँ दोस्तों में, रिश्तेदारों में, तो बहुत उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि 2 साल से मुसलसल जो है वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे सख्त पाबंदियाँ हुई थी। अब जो ईज़ हुआ है यहाँ पे, अगर हम देखें जो ऐलान किया है इन्होंने, जो समाजी फासला और ज़राइन के लिए कोरोना PCR टेस्ट की शर्त जो है वो ख़त्म कर दी है। मतलब अब जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो उनको इजाज़त होगी, वो जा सकेंगे। सिर्फ वो, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट रखना होगा। अब ये PCR टेस्ट का मामला और कोरोना SOP, क्योंकि वहाँ ये हो रहा था बहुत कम लोग, और वो टाइमिंग जो बीच में अभी जो खुला था इससे पहले, जब ये टोटल इनकी पाबंदी जो ख़त्म हुई है, उससे पहले का बताऊं कि जो लोग जा रहे थे तो उनके ऊपर इतनी सख्ती थी, यानी कि आप जाने, जैसे अभी 15 दिन जाते हैं उम्रे के लिए, तो आप हर वक्त जाते हैं और ख्वाहिश होती कि जाएं वहाँ नमाज़ पढ़ें जितने से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे अभी जो गए थे लोग, उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा इतनी सख्त पाबंदियाँ थी कि आप पहले, उनकी एक ग्रुप बनता है, उसमें आप बताते थे आप कब नमाज़ पढ़ने जाएंगे, कब कौन सी, तो उसके हिसाब से कितने लोग जाएंगे और दूर दूर, और समाजी फासला अच्छा खासा उन्होंने बहुत सख्ती की हुई थी। अब होटल से निकलने तो आपको मॉनिटर कर रहे थे, जो उनकी पूरी टीम वहाँ पे बैठी हुई थी। व्हाट्सएप पे आपका ऑनलाइन वो आ रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उसकी मूवमेंट बिल्कुल उन्होंने रिस्ट्रिक्ट की हुई थी। अब ये जो पाबंदी है ख़त्म हो गई, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो रमज़ान से पहले आपको पता है सारी फ़्लाइट्स, क्योंकि PIE की देखें तो सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हैं सऊदी अरब के लिए होती थी, और हज के लिए खुसूसी परवाज़ें चलती हैं, और साथ में उम्रे के लिए भी। तो सबसे ज़्यादा अगर हम आमदनी का अगर हम देखें PIA या किसी भी एयरलाइन के लिए, तो सऊदी अरब की सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स होते हैं पूरे साल। उम्रा तो पूरे साल ही चलता है, हज साल में एक दफ़ा होता है। तो 12 के 12 महीने जो हैं उम्रे के लिए लोग हर वक्त फ़्लाइट उनको बुक रहती थी। ऐसा नहीं होता था कि सऊदी अरब के लिए खाली जा रही है फ़्लाइट। तो PIA के लिए भी देखें तो अरब ममालिक के लिए सबसे ज़्यादा सऊदी अरब के लिए जो थी वो मुनाफा बख्श थी। बिल्कुल। अब ये खुलेगा तो PIA के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। पाकिस्तान के लिए जो मुस्लिम ममालिक हैं वो सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सऊदी अरब में तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए जो पाबंदी थी SOP की और साथ ही PCR टेस्ट के, बस आप अपना जो कोरोना उसकी जो वैक्सीन है उसका सर्टिफिकेट रखें और आ जाएं आप उनको। बिल्कुल, यानी अब रमज़ानुल मुबारक जो है वो रौनकें उसकी वापस से आ रही हैं, मसाजिद की रौनकें बहाल हो गई हैं। इंशाल्लाह इसी तरह रहे, हमारी दुआ है। और जो अपनी अगली स्टोरी की जानिब बात करेंगे CNG की। और आज से CNG स्टेशन जो कि जुमे की सुबह 8 बजे से बंद कर दिए गए थे, वो आज सुबह यानी पीर की सुबह आज से खोल दिए गए हैं। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे हबीब खान, हमारे नुमाइंदे। जी हबीब, बताइएगा CNG स्टेशन पर क्या सूरत हाल है CNG की?
جی بالکل، دیکھیں کراچی میں سی این جی سیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو سی این جی سیکٹر کو جمعے کی صبح 8 بجے جو ہے وہ بند کیا گیا تھا، اور 3 روز کی بندش کے بعد آج کراچی میں صبح 8 بجے جو ہے وہ تمام تر سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی ایک بار پھر شروع کی گئی ہے۔ سی این جی حکام کا تو اس پر جو ہے وہ پشیمانی اور اظہار برہمی سامنے آیا تھا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ گیس حکام کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی جو ہے وہ کروائی گئی تھی کہ سی این جی سیکٹر کو جو طویل بندش رہی تھی 2.5 مہینے کی، اس کے بعد جو ہے وہ مسلسل بندش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود گزشتہ 2 ہفتے کے دوران 3 بار جو ہے وہ اب تک سی این جی سیکٹر کو بند کیا جا چکا ہے 3 دن کے لیے، اور سی این جی جو ایسوسیشن ہے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو کاروبار کی صورتحال ہے وہ ابتر ترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج بھی 3 روز کی بندش کے بعد جو ہے وہ سی این جی سیکٹر کھلا ہے، لیکن اس وقت بھی سی این جی اسٹیشن کی صورتحال آپ کے سامنے میرے عقب میں بھی جو مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیشن پر گاڑیاں جو ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، بہت ہی کم جو صارفین ہیں وہ اب سی این جی کی طرف رجوع کر رہے ہیں، بھلے ہی رکشہ ٹیکسی ڈرائیورز ہوں یا عام سی این جی صارفین ہوں جو کہ اپنی کار میں سی این جی کٹ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، وہ سب اب جو ہے وہ پیٹرول کی طرف جو ہے انہوں نے اپنی گاڑیاں منتقل کرنی ہیں، اور ان کی جانب سے صارفین کا یہی کہنا ہے کہ ایک تو 2.5 ماہ کی طویل بندش تھی، اور اس کے بعد بھی اب جب سی این جی کی سیکٹر کو گیس کی فراہمی بہت شکریہ حبیب خان آپ کا، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے جو کہ اپڈیٹ کر رہے تھے سی این جی اسٹیشنز کے حوالے سے، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ سی این جی بار بار کھلتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے، تو لوگ جو ہے وہ اب سوئچ کر رہے ہیں پیٹرول کی طرف، اور آج سی این جی اسٹیشنز پر بہت ہی کم لوگ اسٹیشنز پہ موجود تھے۔ چلیں گے اپنی اگلی سٹوری کی جانب بات کریں گے سندھ فوڈ اتھارٹی کی، جو کہ آج کل کافی ایکشن میں نظر آ رہی ہے، اور نارتھ ناز آباد اور بفر زون میں کے مختلف جو ریسٹورنٹس ہیں وہاں پر سندھ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے چھاپے بھی مارے گئے، اور ناقص نظام اور اگر ان ہائیجینک کنڈیشن ہے اس کے بیسس پہ ان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ جی اشرف صاحب، اچھی بات ہے لیکن بہت کم نظر آتی ہے سندھ فوڈ اتھارٹی ایکشن میں۔ ہاں جو اطلاعات ملی تھی نارتھ ناز آباد کی بات کریں، بفر زون میں جو ریسٹورنٹ ہیں، اور اس میں آپ سوچیں نا بچے بھی گھر والے سب کھاتے ہیں، اور وہاں سب سے بڑا جو انکشاف ہوا ہے کہ جو ایکسپائرڈ مال وہ بھی ملا ہے، یعنی ایکسپائرڈ مال ہو گیا ہے اس کو پھینک دینا چاہیے، وہ بھی ڈال کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ تیل گھی خراب تھا، اور اس کے ساتھ جو فوٹیج ہے ہم نے جو چلائی بھی ہے، اور وہاں پہ جو ایک بھی نہیں 3 ریسٹورنٹ میں ہم نے نام بھی دیا ہے، اس میں جو ہے وہاں ان کا فریزر کے میں کیڑے تھے، کاکروچز سے گندگی، اس کے ساتھ ساتھ جو برتن جس میں ہم کھانا بناتے ہیں ریسٹورنٹ کا وہ مطلب دھلتے ہی نہیں ہیں، مطلب وہ جا کے ٹیم کا کیا کام ہے سندھ فوڈ کا ایس او پی پہ عمل درآمد کرانا۔ 3 انکشاف ہوئے ہیں۔ پہلا کیا کہ وہ گئے تو جہاں پہ کام ہو رہا تھا وہ سیوریج گندا بدبو آ رہی ہے، وہیں پہ لوگ جو کام کرنے والے گندے کپڑوں میں کام کر رہے ہیں، کوئی انہوں نے وہ مطلب جو گلوز نہیں پہنے ہوئے، بال نہ گر جائے کھانے میں، وہ میں ایس او پی پہ کوئی عمل درآمد نہیں کرتا ہے۔ اس کے ساتھ صفائی کی صورتحال بہت خراب تھی، اور ساتھ میں سب سے امپورٹنٹ کہ زائد المیعاد جسے بولتے ہیں ایکسپائرڈ پروڈکٹ وہ ملی، ان کو تلف کیا گیا، 8 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا ان تینوں ریسٹورنٹ پہ، اور وارننگ نوٹس جاری کیا کہ وہ پھر سے آ کے چیک کریں گے صفائی ستھرائی، اور اگر یہ دوبارہ ہوا تو وہ سیل کر دیں گے۔ اب مسئلہ یہ صرف کراچی میں 3 ریسٹورنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کراچی میں ہر جگہ فوڈ اسٹریٹ بن گئی ہے، اور وہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں، مطلب آپ سوچیں نا کہ کیا چیزیں کھلا رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو کیونکہ آپ دیکھیں کراچی میں سب سے زیادہ جو بیماری کہیں ایسے پچھلی بار کچھ ایسے انکشافات ہوئے، اور ہمارے جو میڈیا ہیں رپورٹرز ہیں انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ جو گوشت ہے وہ کھرے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کس چیز کا وہ چیزیں آئیں، میں وہی سوشل میڈیا کا وہ ہوا، لیکن یہ جا کے چیک بھی ہوا تھا یہ سب، کیونکہ دیکھیں نا ایک لاجک کی بات کریں کہ اگر ہم ایک بچھڑا بھی لینے جاتے ہیں تو 40-50 ہزار کا مل جاتا ہے، مگر اگر آپ گدھے کی لینے جائیں تو لاجک بتا رہا ہوں کہ 1-1.25 روپے میں کون ہوگا جو 1-1.25 کا گدھا کاٹ کے وہ دے گا؟ نہیں اکثر ہوتا ہے نا بیمار جانور ہوتا ہے تو اس کو کاٹ دیتے ہیں، نہیں وہ کیونکہ اس کی کھال اصل میں اس کا گدھے کی قیمت نہیں ہے، اس کی کھال کی قیمت ہے، باہر جو جاتا ہے تو اس کی کھال بہت مہنگی ہے، کیونکہ وہ جو اس کے جو کلر اور یہ سارا تو وہ اس وجہ سے اس کی قیمت ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ گدھے کا گوشت کون مطلب وہ تو اس کی قیمت کے اوپر ہے کہ وہ بس یہ چیزیں سوشل میڈیا ہے اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ سب سے پھر وہی بات کون بزنس مین یا کون سا یہ گوشت فروش چاہے گا کہ میں اس کو خراب چیز دوں اور دوبارہ نہ آئے،
تو ایسا نہیں ہے ناممکن. ہم لوگ بھی شہر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لیکن کئی ایسے ریسٹورینٹ ہیں اشرف صاحب جہاں پہ ایکسپائر فوڈ پکڑا گیا, کچھ یہ ایکسپائرڈ فوڈ ہے کہ زائد میعاد جیسے تیل ایکسپائرڈ ہو جاتا ہے, کھانے پینے کے مسالے جات مطلب وہ کیڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہی بول رہا ہوں کہ زمزمہ پہ ایک وہ بچے کا جو ہوا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سین فوڈ کا کام یہ ہے کہ ٹیم بڑی کریں, کیونکہ ان کے پاس ٹیم بہت چھوٹی ہے. پورا سندھ دیکھ رہے ہیں, صرف کراچی نہیں, 7 ضلع کراچی. اور ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. باہر تو ایسا ہوتا ہے, ایون دبئی کی آپ بات کر لیں کہ آج کا کھانا جو آپ نے بنایا اگر وہ بچ بھی گیا تو آپ کو ڈسکارڈ کرنا پڑے گا, آپ نیکسٹ ڈے اس کو نہیں کھلا سکتے. وہ سب چلتا ہے جی, یہاں پر تو فریز کر کے, یہاں پہ فریز کر کے دوبارہ سے گوشت بھی مطلب وہ کٹا ہوا ہے. آپ سوچیں نا کہ ایک چکن کی دکان پہ جائیں, کاٹنے کے بعد دن بھر پڑی ہوئی ہے, دن بھر صبح کاٹتا ہے, اگر نہیں بکی دوبارہ فریزر میں رکھا, اب وہ کھلے آسمان میں رکھی ہوئی ہے, اس کا ٹائم ہوتا ہے. مطلب گوشت کی بات کریں تو 3 گھنٹہ جو ماہرین کہتے ہیں 3 گھنٹہ فریزر کے باہر رہتا ہے تو اس کو صحیح, اس کے بعد اس کی پانی یعنی خون جو اس کا وہ تو سوکھنے لگتا ہے, تو وہ خراب ہونے لگتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہے. آپ باہر ملک کسی اچھے آپ اس میں جائیں میٹ شاپ میں تو ایک فریزر ہوتا ہے, وہ اندر گوشت رکھا ہوا, آپ جا کے دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے, تو اسپانسر کا مسئلہ آ جاتا ہے, لیکن وہ جو فریزر اس میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں گوشت تو آپ کو پتہ ہے وہ خراب نہیں ہوتا. لیکن وہی ادارے ان کو کام کرنا چاہیے, یہ کر رہے ہیں 1-2 ہفتے میں. میرے خیال ہے اس میں اور زیادہ کام ہونا چاہیے. صرف ابھی تو ایک ایریا پہ جو ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں, ہر ادارے مطلب ہر ایریا میں اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. خیر چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ حکومت نے ایک اور ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم دیش کے مطابق نئے صنعتوں کے قیام پر 5% ٹیکس دینے پر کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی یہ اس کی ڈیٹیل بتائیے گا اشرف صاحب, کیا ہے یہ؟ دیکھیں حکومت نے, وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا اور یہ تیسری اسکیم ہے ایمنسٹی اسکیم جو اس گورنمنٹ نے دی ہے. اس سے پہلے کالا دھن سفید کرنے کا پہلے ایک اسکیم جب گورنمنٹ آئی تھی, پھر دوسری آئی تھی پراپرٹی کے لیے کہ جو نئی کوئی اسکیم آپ لانچ کرتے ہیں تعمیراتی شعبے میں تو اس میں 1000 ارب روپے رجسٹرڈ ہو. 1000 آپ سوچیں, یعنی کہ ایسے نارمل اس میں پیسے نہیں, 1000 ارب روپے گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ اس اسکیم کے تحت جو دوسری والی اسکیم تھی جو پراپرٹی کے اوپر, تو اس میں 1000 ارب روپے رجسٹرڈ ہوئے ہیں کہ لوگوں نے کہ ہم اتنے 1000 ارب روپے کی کیا لائیں گے پروجیکٹس. اور اب یہ تیسری اسکیم لائیں. ویسے تو اگر دیکھا جائے اس ملک کا جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ روزگار دے گا یا آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی یا آپ کی لوکل پروڈکشن بڑھے گی, تو صنعتیں ہیں. تو ویسے تو دیکھا جائے اگر ایمنسٹی اسکیم ابھی دینی تھی, یہ پہلے دینی چاہیے تھی, کیونکہ انڈسٹری کی گروتھ ہوگی تو اسی سے ہی سب کچھ چلے گا. کیونکہ ہمارے ہاں جو سرکاری ادارے ہیں وہ تو نوکری نہیں دے سکتے, نوکری کون دیتا ہے؟ انڈسٹریلائزیشن. اور ابھی جو ہماری صنعت کاروں سے بات ہوئی, کراچی چیمبر فیڈریشن, اس کو خوش آمدید تو کہا ہے, لیکن ساتھ میں ایک سوال بھی اٹھایا کہ ایک اگر ہم دیکھیں یہ منیمم اس کی شرطیں بتاؤں آپ کو کہ 5 کروڑ روپے کم سے کم نئی صنعت کے قیام کے لیے, اور جو بھی لگائیں گے تو 5 کروڑ روپے آپ 5% دیں گے, اس کے بعد ایف بی آر کو ٹیکس دیں گے, اور ایف بی آر آپ سے کچھ نہیں پوچھے گے پیسے کہاں سے آئے, کیا ہوئے, یہ وہ پیسہ ہے. کالا دھن آپ اپنی انویسٹمنٹ کو انکریج کریں, جو انویسٹرز ہیں وہ آپ کے چاہے وہ اوورسیز ہیں یا پاکستان کے ہیں, وہ آپ کو کیونکہ کالا دھن کسے کہتے ہیں, انویسٹ کریں تاکہ جو جاب اور روزگار کے مواقع جو کالا دھن جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو ٹیکس نہیں دیا ہوا ہوتا ہے. اب جیسے میرے پاس پیسے ہیں, میں ٹیکس دے رہا ہوں, میں سیلری سے کٹ رہا ہوں, میرے پاس دوسرے پیسے پڑے ہیں, وہ ان ٹیکس منی ہے, یعنی کہ اس پر ٹیکس تو کالا دھن کہتے ہیں لوکل زبان میں. تو جو کالا دھن سفید ہوگا اس سے یہ دیکھا جا رہا ہے انڈسٹریلائزیشن کی بات جو کی جا رہی ہے, تو یہاں سی پیک کے لیے بھی اسپیشل اکنامک زونس آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ جو بھی صنعتیں ہوں گی اس میں جو پیسہ لگے گا وہ تقریباً 2024 میں یعنی کہ 2024 میں آپریشنل ہونی چاہیے. نئی صنعت, نئی کمپنی کھولنی ہوگی, پرانی کمپنی میں نہیں لگا سکتے. نئی کمپنی کھلے گی تو اس کا مطلب نئی صنعت لگی, نئی جگہ خریدے گا وہ, اور اس کے بعد صنعت لگائے گا. تو یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو انویسٹرز ہیں ان کو اعتماد ہے وہ لائیں گے, یا ان کو آگے ڈر ہے کہ نہیں ایف بی آر ان پہ بھی کیسز شروع نہیں دیکھیں نا, جو جتنی ایمنسٹی اسکیم آئی ہے تو یہ جو آرڈیننس آیا ہے صدارتی آرڈیننس کے تھرو آیا ہے, اور صدارتی آرڈیننس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو ایف بی آر ہے 5% لے گا, اس کے بعد کچھ نہیں پوچھے گا. تو یہ ایمنسٹی ایک کہلاتی ہے جو مراتی پیکج ہے. اور آپ دیکھیں تعمیراتی شعبے 1000 ارب آئے تو اس میں بھی دیکھ رہے ہیں بڑی اماؤنٹ کی سرمایہ کاری ہوئی, کیونکہ ملک بھر میں جو ہے سی پیک میں جو 7 سے 8 انڈسٹریل اسپیشل اکنامک زون ہے, اور اس کے علاوہ اگر اس میں سرمایہ کاری آتی ہے تو سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی کہ روزگار, اس ملک کو روزگار چاہیے.
ریٹیل کے بھی چاہیے اور ساتھ میں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کو انڈسٹری چاہیے. تو یہ بالکل بہت بڑی اس کی کامیابی ہوگی اگر یہ لوگ اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. صحیح یعنی ایک اچھا اقدام ہے حکومت پاکستان کی جانب سے. چلتے ہیں اپنی اگلی اسٹوری کی جانب. دل خراش واقعہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں کل پیش آیا, جہاں پر ایک جو ہے بیٹے نے فائرنگ کر کے اپنے 52 سالہ باپ کو قتل کر دیا. پولیس کے مطابق جو جھگڑا تھا, گھریلو جھگڑے کے دوران فائرنگ کر کے بیٹے نے 52 سالہ باپ کو قتل کر دیا اور پھر وہ وہاں سے موقع سے فرار ہو گیا. پولیس کو اطلاع پہنچی, اس کے بعد یہ خبر جو ہے منظر عام پہ آئی ہے. جی اشرف صاحب, اس طرح کے واقعات, ایک تو دہشت گردی, پھر اسٹریٹ کرائمز, پھر آپس میں جو لوگوں میں یہ جو گھریلو دشمنیاں ہیں یا گھریلو جھگڑے ہیں جس کی وجہ سے لوگ باپ بیٹے کو مار رہا ہے, کتنی عدم برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. کہاں جا رہی ہے ہم ایز اے سوسائٹی, ہمارا کیا رویہ ہے؟ جی یہ وہی صورتحال افسوسناک خبر ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہمارے والدین تو جن کے بھی بچے ہیں وہ ان کی جو ہے ان کی مانیٹرنگ کرنی چاہیے, کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, کیا ہے. کیونکہ اگر اتنا پینک آ کے کہ والد اور ماں, تو اس کے لیے گھر میں آ کے ان کو اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ گھر میں آ کے اس طریقے سے مطلب کوئی چیخ کے بھی بات کریں. کیونکہ باہر جس جگہ بیٹھ رہے ہیں سب سے بڑی بات کہ نشے میں لگ رہا ہے, وہ لگ رہا ہے کیونکہ اس شہر میں سب کچھ مل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے. کیونکہ نشے کی حالت ہونے کے بعد اور یہ ساری ایک عادت لگنے کے بعد ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ آپ دیکھیں اس کی عمر کتنی ہے, میں افسوسناک خبر ہے یہ. اور اپنے باپ کو 18 سال کا لڑکا, تو 18 سال کا لڑکے کو جائیداد کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا یقیناً. یہ جب پولیس اس کی یہ جو آپ نے تحقیقات ہائی لائٹ کیا ہے کہ سبسٹنس ابیوز, ڈرگ ابیوز بہت زیادہ عام ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے جو ظاہر ہے بچہ ہے اس کی ایج یہ 17-18 سال بہت ہی نازک ایج ہوتی ہے, اور اسی ایج میں جو ہے وہ آپ یا تو اچھی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر بگڑ جاتے ہیں. تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اسکولوں کے بچے, کالجز کے بچے ان چیزوں کی طرف جو ہے, میرے خیال ہے اس کو یہ میرے خیال ہے ایکسیس اس کا آسان ہو گیا, اویلیبلٹی مارکیٹ میں ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مطلب آپ دیکھیں اتنے سارے کالجز ہیں, مطلب افسوسناک یونیورسٹی. مطلب ہمارے رپورٹر نے خبر دی تھی اس دن, میں مطلب سیریس کہ میں دل کر رہا تھا جو ادارے ہیں ان سے جا کے میں پوچھوں خود جا کے کہ یہ جو ہمارے ایک رپورٹ فیصل شکیل بھائی جو ہمارے کرائم کے جو چیف ہیں انہوں نے رپورٹ دی, باقی ہمارے دوسرے لوگوں نے دی. میں اس دن بہت افسوس ہوا تھا کیونکہ اب ہم تو یہاں آ گئے ہیں پروفیشنل لائف میں, لیکن جو نوجوان جو ہیں یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, کراچی یونیورسٹی کے سامنے جو ہے وہاں پہ خبریں آئیں کہ وہاں پہ وہ سب نشہ مل رہا ہے. اچھا, کیسے مل رہا ہے, مطلب کیسی چیزیں یوز کر رہے ہیں وہ لوگ, اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں, پیسے نہیں ملتے ہیں تو وارداتیں کرتے ہیں. واردات پہلی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, گھر سے. گھر میں چوری کرتے ہیں, امی کا, دادی کا, کسی کا زیور یا کچھ جو ملتا ہے. بالکل. اب وہ کرنے کے بعد وہ کرتے وہ اب دیکھیں کس کے ساتھ ہو رہا تو اس کو پتہ ہوتا ہے. اب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے باہر نہیں جاتا ہے, مگر ان کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا کہاں اٹھ بیٹھ رہا ہے. میں اگر جا رہا ہوں پڑھنے کالج کے ہر وقت اس کی مانیٹرنگ, ہاں بھائی کہاں ہو, کیا ہو. اگر آپ مانیٹرنگ کریں گے جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں, میرے بھی بچے ہیں, ہاں بھائی کہاں گئے, تو یہ اس کے لیے مانیٹرنگ ہماری ضرورت ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آج کل ماں باپ کو بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے, اپنے بچوں پہ خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا بچہ کیا کر رہا ہے, موبائل فونز اگر یوز کر رہا ہے تو اس پہ کیا دیکھ رہا ہے, اس کی صحبت کیسی ہے, اس کے دوستوں کا اس کا بیٹھنا کہاں پر ہے, اس کے دوست کیسے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ اشرف خان صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کے دوسرے حصے میں کچھ اور اہم موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں نہ جائیے, دیکھتے رہیے سٹی 10. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 10 اور میں ہوں زہرا رضا. اور اب ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے جو کہ ریلیٹڈ ہے آپ کی اسکن سے. ایک اسکن ٹریٹمنٹ کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں جس کا اکثر ہم دیکھتے ہیں ایڈز سوشل میڈیا کی. اگر بات کریں تو بہت زیادہ مارکیٹ کیا جاتا ہے. بات کر رہی ہوں میں PRP کی, پلیٹلیٹ رچ پلازما.
اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر آپ یہ کروا لیں PRP فار اسکن ریجوونیشن, PRP فار ڈارک سرکلز, PRP فار ایکنی اسکارز, PRP فار ہیئر لاس, اور اب تو PRP جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جو پین مینجمنٹ ہے اس میں بھی یوز کیا جاتا ہے, اسپورٹس ریلیٹڈ انجریز ہیں اس میں بھی یوز کیا جاتا ہے, اور بھی بہت ساری کرونک کنڈیشن ہے جس میں PRP ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. لیکن بھائی یہ PRP ہے کیا, اس حوالے سے جانیں گے, اس کے کیا فوائد ہیں, کس طرح سے اس کو کروانا چاہیے, کتنی سٹنگس ہونی چاہیے, کیا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی ہیں یا نہیں. یہ بہت سارے سوال ہیں جو آپ لوگوں کے دماغ میں ہوں گے, تو ہم جانیں گے اپنے ایکسپرٹ سے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سمیرہ میمن جو کہ ڈرماٹولوجسٹ ہیں, ایستھیٹک فزیشین ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر سمیرہ. وعلیکم السلام زہرا, تھینک یو فار ہیونگ می. آئی ایم گڈ. تھینک یو ڈاکٹر سمیرہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. PRP جو کہ بہت کامن تو نہیں ہے, لوگ کرواتے نہیں لیکن سنتے بہت ہیں, ہر جگہ ایڈز آتے ہیں, ہر ڈرماٹولوجسٹ جو ہے PRP ٹریٹمنٹ آفر کر رہا ہے. تو بیسکلی PRP ہے کیا؟ بالکل ذرا آپ نے صحیح کہا کہ اٹس اے ویری کامن ٹریٹمنٹ اور اٹ ہیز ٹیکن اوور دا میڈیکل فیلڈ. تو PRP کا فل فارم ہے پلیٹیلیٹ رچ پلازما. ایز دا نیم انڈیکیٹس کہ ہم لوگ اس میں آپ کے پلیٹیلیٹس یوز کر رہے ہیں. اب نا واٹ آر دیز پلیٹیلیٹس؟ پلیٹیلیٹس آر دوز فیکٹرز ان دا بلڈ جو آپ کی بلڈ کلاٹنگ میں ہیلپ فل ہوتے ہیں. ہمارا جو بلڈ ہوتا ہے اٹ از کمپوزڈ آف پلازما, اس میں پھر ہمارے WBCs ہوتے ہیں, ہمارے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں, ہمارے پلیٹیلیٹس ہوتے ہیں. ہم آپ کے اس میں کانسنٹریٹڈ فارم آف پلیٹیلیٹس لیتے ہیں ود اے پروسیجر. اس میں 3 اسٹیپ پروسیجر ہوتا ہے. وی ایکسٹریکٹ دا بلڈ, ڈرا دا بلڈ آؤٹ آف دا پیشنٹ, اینڈ دین پھر ہم لوگ اس میں ایک لمیٹڈ اماؤنٹ کا بلڈ لے کے دین اسپن ہم لوگ کرتے ہیں اس میں ان دا سینٹریفیوج. جو اٹ ڈپینڈس, اب اس کی کوالٹی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے کتنا وہ اچھا اسپن ہو رہا ہے یا کتنی سیڈیمنٹیشن ہو رہی ہے آپ کے سیلولر کمپوننٹس کی بلڈ کے. اور پھر اس میں جو ایکسٹریکٹڈ پلیٹیلیٹس کے فارم ہیں وہ ہم لوگ انجیکشنز میں لے کے اینڈ دین انجیکٹ کرتے ہیں ٹو دا ٹارگیٹڈ ایریا. صحیح. اب اٹ ڈپینڈز ہمارے کون سا ٹارگیٹ ایریا ہم لوگ کیٹر کر رہے ہیں. آپ کا ہیئر, ایز یو ہیو رائٹلی سیڈ کہ PRP صرف ریجوینیشن یا ہیئر لاس کے تک ہی لمیٹڈ نہیں ہے, لیکن اس کا رول اسپورٹس انجری میں بھی بہت اچھا ہے, اس کا رول آرتھوپیڈکس میں بہت اچھا ہے, اس کا رول نیورو سرجری میں بہت اچھا ہے. تو یہ پلیٹیلیٹس از اے کمپلیٹ سائنس جس کی انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے. تو پلیٹلیٹس کی اگر بات کریں, جیسے آپ نے کہا اپنے ہی آپ کا باڈی کا بلڈ لے کے پھر اس کو مشین کے تھرو الگ کر لیا جاتا ہے, ریڈ بلڈ سیلز, وائٹ بلڈ سیلز, پھر یہ پلیٹلیٹس آپ کے بچتے ہیں. تو بیسکلی کیا یہ گروتھ سیلز ہیں جو میجیکل کام کرتے ہیں کیا یہ؟ اچھا, اس کو ویسے سرپرائزنگلی اس کو لکوڈ گولڈ یا میجیکل گولڈ لکوڈ بھی کہا جاتا ہے. اب اس کا کیا رول ہوتا ہے, جب ہم لوگ لیتے ہیں آپ کے پلیٹیلیٹس ان اے کانسنٹریٹڈ فارم اور ہم اس کو ٹارگیٹڈ ایریا میں انجیکٹ کرتے ہیں, تو یہ نیچرلی اس کا یہ میکینزم ہے کہ جہاں پہ یہ دیکھے گا کہ اس کو سگنلس ملیں گے کہ آئی ایم ریکوائرڈ ان دس پرٹیکولر ایریا, وہاں پہ یہ گروتھ فیکٹرز ریلیز کریں گے. نہ صرف گروتھ فیکٹرز, اس کے علاوہ بہت سے ہارمونس بھی ریلیز کرتے ہیں, سائٹوکینز ریلیز کرتے ہیں. تو اس ایریا میں جب گروتھ فیکٹرز آئیں گے, آپ کا جو ٹیشو بنے گا, ہیلنگ ٹیشو بنے گا, ایک تو اسٹرانگر بنے گا, اور جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر ہیئر تھننگ ہے تو آپ کے ہیئر کو ڈینس کرے گا. اف یو آر کیٹرنگ فار ریجوینیشن ٹریٹمنٹس, تو آپ کے اسکن کو ایک یوتھفل اور ریجوینیٹڈ اپیئرنس دے گا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹارگیٹڈ ایریا کون سا ہے, اور بیسیکلی جو اس کا پرپز ہے کہ وہ اپنی ریکوائرڈ جگہ پہ گروتھ فیکٹرز ریلیز کرتا ہے. صحیح, یعنی اور پھر نیچرل ہیلنگ کرتا ہے. نیچرل ہیلنگ کرتا ہے. اچھا, ہم ابھی اسکن سے اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ہیئر لاس میں بھی بہت زیادہ افیکٹو ہے, اس کے علاوہ پین مینجمنٹ میں بھی جیسا آپ نے کہا. تو اسکن کے لیے کون کون سے ٹریٹمنٹ ہیں جس کے لیے PRP بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے؟ اچھا, جو مین PRP کا رول ہوتا ہے وہ ایجنگ میں ہوتا ہے. اچھا, فرسٹ آف آل وی شوڈ نو اور کہ ایجنگ ہے کیا. وی نیڈ ٹو نو دا سائنس آف ایجنگ آلسو, کہ کیا ایجنگ صرف آپ کی اسکن تک لمیٹڈ ہے یا ایجنگ آپ کے ڈیپ ڈاؤن بھی ایریاز کو افیکٹ کر رہی ہے. سو ایجنگ فرسٹ آف آل اٹس این آن گوئنگ پروسیس. اس کا مطلب, ایز آئی آلویز سے, وی کین ناٹ پٹ این اینڈ ٹو یور ایجنگ پروسیس, بٹ وی کین ہیلپ یو ایج گریسفلی. تو اس میں صرف آپ کی اسکن کا نہیں, آپ کا بون میس ڈکریز ہوتا ہے, آپ کا فیشیل فیٹ آپ کے ڈکریز ہو جاتے ہیں, آپ کے اس میں مسلس لیکس ہو جاتی ہیں. تو PRP کا رول اتنا اچھا ہے کہ نہ صرف یہ آپ کی اسکن کی ریجوینیشن میں آپ کے فائن لائنز, آپ کے رنکلس کو کیٹر کرتا ہے, بلکہ آپ کے بون میس میں بھی ہیلپ فل ہوتا ہے اس کو واپس ریورس کرنے میں. اس کے علاوہ آپ کے مسلس کو وہ اسٹرینتھن کرتا ہے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ایجنگ کا پروسیس سلو کر دیتا ہے. یس, آپ کو دیر از نو
method in the world that can stop your aging, or that can reverse, as a matter of fact, reverse your aging. But we can slow down your aging process and we can help you age gracefully. तो purpose इस treatment का यही है. And जो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि it's a natural treatment. We are not using any chemicals. We are not using any preservatives. We are just harnessing your own platelets और फिर हम उनको ही process करके और उसको augment कर रहे हैं. वरना आप देखें naturally तो वो आपके healing tissue form कर ही रहा है. Naturally तो platelets आपके repairing process कर ही रहा है. अच्छा, सही. बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या कोई साइड इफ़ेक्ट होता है सिवाय इसके कि जो नीडल आप लोग इंजेक्ट करते हैं उसका पेन होता है, इसके अलावा कोई होता है साइड इफ़ेक्ट? PRP का देयर आर नो एब्सोल्यूट साइड इफ़ेक्ट्स या कॉन्ट्राइंडिकेशंस, लेकिन इसमें जो आप कह सकते हैं कि मिनिमल पेन हो सकता है, लेकिन अगेन वो आप डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे. रिंग ब्लॉक्स अगर दिए जाएँ, यानी आपके उस एरिया को सुन किया जाए, तो वी कैन मेक दिस प्रोसीजर कम्प्लीटली पेनलेस. या फिर इसके अलावा नमिंग क्रीम की टॉपिकल एप्लीकेशन अगर अप्लाई किया जाए तो भी आपको काफ़ी हद तक हम इसके पेन को कम कर सकते हैं. इसके अलावा जो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस हो सकते हैं कि अब अगर स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं की तो कम इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन दैट्स वेरी रेयर. सो इट्स अ कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर, इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर एंड इट्स अ नॉन सर्जिकल मोडेलिटी, जो इसका एक प्लस पॉइंट है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सर्जरीज आप ऑगमेंट कर सकते हैं अपने हीलिंग प्रोसेस के, एंड देन रिजल्टिंग इनटू फर्मर स्किन या फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर हेयर फॉलिकल. सही. अच्छा, फॉर एग्जांपल कि अगर एक्ने स्कार्स की बात करें उसमें भी ये काफ़ी अच्छा उसके रिजल्ट्स आते हैं, तो कितनी सिटिंग लेनी चाहिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए? 5, 6, 3 कितनी सिटिंग्स होनी चाहिए? अच्छा, अगर स्पेसिफिकली सिर्फ एक्ने स्कार्स के बारे में, टू स्टार्ट विद एक्ने स्कार्स, अगर उसके बारे में बात की जाए तो सिर्फ PRP से एक्ने स्कार्स आपके नहीं जाएंगे. अच्छा, PRP कैन बी डन इन कंजक्शन विद अदर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो. उसमें आ जाता है कि अगर हम फिलर्स का यूज़ करते हैं, जो बायो रिवाइटलाइजिंग फिलर्स होते हैं, उनके साथ अगर PRP को मिक्स किया जाए तो इसके बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं, जो रिजल्ट्स आर वेरी सब्सटेंशियल. ऑप्टिमम रिजल्ट्स के लिए हमें कंबाइन करना पड़ता है ट्रीटमेंट्स के, एंड देन आपको वंस इन अ मंथ या वंस इन 15 डेज अपना एक सेशन लेना पड़ता है, एंड यू हैव टू बी परसिस्टेंट विद योर सेशंस. आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका टिश्यू डेड है और वन ट्रीटमेंट कैन डू सफाइस, नॉट एट ऑल. अच्छा, बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि मेरे ख्याल है गलत भी है. फौरन जादू तो नहीं है डॉक्टर के हाथ में भी, इट टेक्स टाइम. अच्छा, ये बताइए कि एक्ने स्कार्स की बात की, माइक्रो नीडलिंग भी कॉमन है, तो वो भी PRP के साथ कुछ करते हैं? यस, इसका प्रोसीजर क्या है कि विद निडल तो हम लोग ये करते हैं कि इसके दो फायदे इस तरह हो सकते हैं. एक तो डायरेक्टली हमने आपके स्कार में इंजेक्ट कर दिया, दूसरा निडल के थ्रू ही सब्सिशन की जाती है. व्हाट इज सब्सिशन? कि आपका एक्ने स्कार है क्या, वो नीचे से टिश्यू टेदर्ड होता है, यानी पुल्ड होता है, तो हम लोग वो एडिशंस बेसिकली रिमूव करते हैं, एंड देन वी इंजेक्ट PRP. विथ माइक्रो नीडलिंग व्हाट वी एक्चुअली डू कि हम लोग माइक्रो चैनल्स बना रहे हैं. जब हम आपकी स्किन पे माइक्रो चैनल्स बनाएंगे और फिर उसमें हम लोग इन्फ्यूज़ करेंगे PRP, तो उसका एक एडिक्वेट एक बहुत अच्छा इफेक्ट आता है पूरी आपके फेस में. एंड देन फिर इसके अलावा वही होता है कि आपको सेशंस लेने पड़ते हैं, या फिर इसके साथ दूसरी ट्रीटमेंट्स कंबाइन करनी पड़ती हैं. कौन सी? इसमें लेज़र रिसर्फेसिंग आ जाता है, इसमें केमिकल पील्स आ जाती हैं. वी कैन ऑल्सो कंबाइन इट विद डर्माब्रेजन के साथ हो सकता है, माइक्रो डर्माब्रेजन के साथ हो सकता है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स दे ऑलवेज वर्क बेटर. सही. और इसके अलावा अगर आप दूसरी ट्रीटमेंट्स की तरफ आ जाएं तो इसका हेयर लॉस, दूसरा हेयर लॉस पे अभी मैं बाद में आऊँगी. पहले फेस की बात करूँ. डार्क सर्कल, जो कि बहुत ही आप क्रीम्स लगा लो, आप सीरम्स लगा लो, बहुत मुश्किल होता है जो जाते हैं, तो PRP का क्या रिजल्ट है? क्या इसमें कितने % मतलब आप कहें कि डार्क सर्कल जो है वो चले जाएंगे? अच्छा, डार्क सर्कल्स का पहले तो हमें पैथोलॉजी पता होना ज़रूरी है कि उसके कॉज क्या है. अगर वो जेनेटिक्स में है आपकी, तो फिर तो आपने इफ़ यू हैव टेकन इट फ्रॉम एज अ गिफ्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो आपके वो रहेंगे और उनको दूर करना बहुत मुश्किल है. दूसरा, आपकी लाइफस्टाइल पैटर्न कैसा है, कि आपकी एडिक्वेट स्लीप हो रही है या नहीं हो रही है, आपकी नाइट टाइम स्लीप हो रही है या नहीं हो रही है. दूसरा, आपके डाइट, आप में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तो नहीं, अब कोई आपकी हैबिट्स हों, जैसे स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गई, उनकी कंजप्शन अगर हो, इन सब से आपके डार्क सर्कल्स एग्रवेट होते हैं. तो PRP का बहुत अच्छा रिजल्ट है, अगेन विद कॉम्बिनेशन ऑल्सो, एंड अलग भी बहुत अच्छा रोल है, लेकिन आपको सेशंस लेने पड़ते हैं. अच्छा, क्योंकि PRP एक तो नेचुरल, इट्स इनहेरेंटली सेफ प्रोसीजर बिकॉज इट्स नेचुरल. तो थोड़ा सा स्लो इसका रिजल्ट आता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं. एटलीस्ट यू आर सेफ कि वी आर नॉट इंजेक्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल इनटू योर आईज. तो इसके सही. और जो अंडर आई एरिया होता है वो भी होता भी बहुत सेंसिटिव है.
تو اس میں وہی انجیکٹیبل فارمز مطلب انجیکٹ ہی کرتے ہیں اس کو بھی؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پہلے تو کاز ہونا امپورٹنٹ ہے اور دوسرا آپ واٹ آر یو سفرنگ فرام. اگر دیر از اے بون میس لاس ہو رہا ہے آپ کے آربیٹل ایریا میں تو ہم ڈیپ انجیکٹ کرتے ہیں پی آر پی کو بالکل کلوزر ٹو یور بون ایریا. لیکن اگر یو ہیو اے پرابلم آف کہ اسکن بہت ڈرائی ہو رہی ہے, اسکن بہت کریپی ہو رہی ہے, اسکن بہت سینسٹیو ہو رہی ہے, تو ہم پھر پی آر پی کی اپلیکیشن سپرفیشیل کرتے ہیں. صحیح. تو ہم لوگ سے ڈیپر بھی کر سکتے ہیں, سپرفیشیل بھی کر سکتے ہیں. یو کین پلے اراؤنڈ وتھ پی آر پی کیونکہ اٹس سیف پروسیجر. پیشنٹ نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب آتے ہیں ہم ہیئر لاس, جو کہ بہت کامن ہو رہا ہے آج کل. کچھ ہماری غذا ایسی ہے, لائف اسٹائل ایسا ہے, اور مردوں میں بھی بہت کامن ہے. تو بال گرنا, اور خاص طور پہ ہمارے بال جو کہ روز کچھ نہ کچھ اس پہ لگتا ہے, تو بہت ہیئر لاس ہوتا ہے. تو پی آر پی بہت میں نے سنا ہے افیکٹو ہے, تو اس حوالے سے بتائیں ہیئر لاس کے لیے کتنی اچھی ہے؟ اچھا, پی آر پی از ویری افیکٹو فار ہیئر لاس. لیکن اگین آپ کا کاز, اس کی پیتھولوجی یا جو پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں ان کا پتہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ہیئر ہمارا نیچرلی 3 فیزز سے گزرتا ہے, اینیجن, کیٹیجن اینڈ ٹیلوجن. جو اینیجن فیز ہوتا ہے وہ آپ کا گروئنگ فیز ہوتا ہے, اینڈ دین کمز کیٹیجن فیز جو آپ کا ٹرانزیشن یا انولیوشن فیز ہوتا ہے, اینڈ تھرڈ از شیڈنگ فیز جو آپ کا ٹیلوجن ہوتا ہے. ہیئر فال میں ہوتا کیا ہے, جو آپ کا گروتھ یا گروئنگ فیز ہے وہ شارٹن ہو جاتا ہے. تو پی آر پی کا رول اس طرح ہے کہ اٹ لینتھنس دیٹ گروئنگ فیز. تو جب وہ آپ کے اینیجن فیز کو بڑھائے گا تو آپ کے ہیئر فالیکل کی گروتھ اچھی ہوگی, آپ کے اور نیو ہیئر بنیں گے. اور دوسرا, ہیئر فال میں کیا ہوتا ہے, آپ کی ہیئر تھننگ ہو جاتی ہے, آپ کے جو ڈینس ہیئر ہوتا ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو ویلس ہیئر, جو فائن ہیئر جسے کہا جاتا ہے, میڈیکل ٹرمینالوجی میں سے ویلس ہیئر کہا جاتا ہے. پی آر پی ویلس ہیئر کو اگین کنورٹ کرتا ہے انٹو ڈینسر اور ٹرمینل ہیئر میں. اور دوسرا, پی آر پی کا صحیح طریقے سے کرنا از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ نے کتنی ڈیپتھ میں پی آر پی انجیکٹ کرنا ہے اپنے اسکیلپ کے اندر, آپ نے کتنا اس کو ڈسٹینس دینا ہے بٹوین 2 انجیکشن شاٹس میں, اور تیسرا آپ نے کتنا اماؤنٹ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے انجیکٹ اپنے پی آر پی کے ایچ اسپاٹ میں. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ کے پازیٹیو آؤٹ کم. بالکل آپ نے صحیح کہا, کیونکہ ڈاکٹر سمیرا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پی آر پی سیشن ہو رہے ہیں, ہر کوئی جو یہ بیوٹی کاسمیٹک یا اس طرح کے جو پروسیجر ہے وہ آفر کر رہا ہے, چاہے وہ سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہے یا نہیں. تو آپ کو جب بھی آپ جائیں تو اپنا پورا ہوم ورک کر کے جائیں, دیکھ کر جائیں کہ کون سا ڈاکٹر ہے, کوالیفیکیشن کیا ہے. اس کے بعد, کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ انفیکشن ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں, ان ہائیجینک کنڈیشن ہوتی ہیں, ظاہر آپ کا بلڈ نکال رہے ہیں پھر اس کو انجیکٹ کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں آج کل بہت زیادہ کامن ہو گئی ہیں. تو کیا کہیں گی جو کہیں پہ بھی چلے جاتے ہیں لوگ؟ اس میں میں لوگوں کو ہی بلیم کروں گی کہ اپنی تھورو اسٹڈی کر کے جائیں. اپنے ایوری تھنگ از آن انٹرنیٹ, ایوری تھنگ از آن گوگل. اپنے ڈاکٹرز, ان کے لائسنس نمبرز کے بارے میں پتہ کریں, ان کی بالکل کریڈیبلٹی, ان کے کریڈینشلز کے بارے میں پتہ کریں. تو تھوڑا سا آپ کو بھی اس کے بارے میں وی ہیو ٹو ریز دا اویئرنیس کہ آپ بھی اس چیز کو اٹھائیں اور انہی ڈاکٹرز کے پاس جائیں. دوز آر سرٹیفائڈ, جو جینوئن ڈاکٹر ہوگا اس میں ڈسپلے اپنے کریڈینشلز کیے ہوں گے. ایسا نہیں کہ کسی بھی ڈاکٹر کے آگے آ کے لیٹ جائیں اور بولیں ٹریٹمنٹ کر. آئی مین یو آر گیونگ یور موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ٹو دا ڈاکٹر. اور ایک بار فیس اگر آپ کا خراب ہو جائے خراب, تو پوری آپ کی زندگی افیکٹ ہوتی ہے. بالکل. اور یہ پی آر پی ٹریٹمنٹ تو اتنی میں کہوں گی اتنی ورلڈ وائڈ, اتنا اس کی اتنی کریڈیبلٹی ہائی ہے اس طرح سے کہ آپ دیکھیں نیورو سرجری میں یوز ہو رہا ہے, آرتھوپیڈکس میں یوز ہو رہا ہے, پین مینجمنٹ میں یوز ہو رہا ہے, اسپورٹس انجری میں یوز ہو رہے ہیں, آپ کی اسکن ریجوینیشن میں یوز ہو رہے ہیں, آپ کے ہیئر لاس میں یوز ہو رہے ہیں, یو نیم اٹ اینڈ اٹ ہیز ڈن ونڈرز. تو پی آر پی تو بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہے اگر اسے صحیح طریقے کے ساتھ کیا جائے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر سمیرا, کاسٹ کے حوالے سے بات کروں تو کاسٹ افیکٹو ہے یا یہ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے؟ اچھا, اٹ ڈپینڈز آن کون سی کٹ یوز کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کی کون سی سینٹریفیوج یوز کیا جا رہا ہے, اٹ از ریلیٹیولی میں اس کو کاسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹ کہوں گی ایز کمپیئر ٹو اسٹیم سیل تھراپی, ایز کمپیئر ٹو ہیئر ٹرانسپلانٹ. ٹھیک ہے, لیکن کاسٹ افیکٹو ہے تھوڑا سا. اگر سیشنز زیادہ لیے جائیں تو obviously اٹس ہیویئر آن پیشنٹس پاکٹ, لیکن اٹس ورتھ اٹ. آپ کو نان سرجیکل وے میں, آٹولوگس فارم میں, کہ آپ کا اپنا ہی بلڈ لیا جا رہا ہے, ایک ایسی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے جس کے سائڈ افیکٹس ہیں ہی نہیں. ورنہ آپ یہ دیکھیں, اگر ہم لوگ فورن کیمیکلز لیں یا ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم اگر یہی کسی اور کے بلڈ سے کیا جاتا تو اس میں کتنے بلڈ بورن انفیکشنز ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور سٹنگس کی اگر بات کی جائے تو کتنے گیپ سے لینی چاہیے, مطلب منتھ میں ایک دفعہ یا 2 منتھ میں ایک دفعہ,
ट्वाइस अ मंथ, किस तरह से? अच्छा, इट डिपेंड्स कि आपकी कौन से ग्रेड का हेयर फॉल या हेयर लॉस हो रहा है। इसमें मोस्ट कॉमन है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसके लिए जो है पीआरपी की ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। उसमें एक तो मेल पैटर्न हेयर लॉस आता है जिसको हैमिल्टन नॉर्विच स्केल से हम लोग ग्रेड करते हैं, और दूसरा फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जिसको लुडविग और ऑल्सन स्केल से हम लोग ग्रेड करते हैं। फिर उसके हिसाब से जो आपकी ग्रेडिंग है, हम लोग पीआरपी आपको सजेस्ट करते हैं कि आया कि सिर्फ पीआरपी वुड बी इफेक्टिव, या आप इसको कंबाइन करें स्टेम सेल के साथ, या फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं एंड देन यू नो इन कंजक्शन विद पीआरपी को इसको आप इनकॉर्पोरेट अच्छा, करें। यानी हेयर ट्रांसप्लांट के साथ भी पीआरपी को यूज किया जा सकता है। वो आपके ग्राफ्ट के सर्वाइवल को बढ़ाता है, वो आपके हेयर को और डेंस करता है, वो आपकी ये समझे कि जो हेयर आपने ऑक्सीपिटल एरिया से लेके जहाँ दूसरे यू नो इट्स आप एक एरिया से लेके दूसरे एरिया में आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उसकी लाइफ बढ़ा देता है, उसकी वायबिलिटी बढ़ा देता है। तो अच्छा डॉक्टर से मैं लास्ट सवाल के कितने उम्र के मतलब एज में करवा सकते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं टीनेजर्स भी बड़े कॉन्शियस हैं, तो कितनी लिमिट है या? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने ज़हरा पूछा, क्योंकि हमसे बहुत पेशेंट से पूछते हैं कि कौन सी एज इज़ अप्रोप्रिएट एज टू गो फॉर पीआरपी ट्रीटमेंट। अच्छा, इसके लिए जॉब हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने तो एक रिसर्च की थी, उन्होंने कहा था कि सर्टन केसेस जस्ट लाइक प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, उसमें तो उन्होंने 8 ईयर ओल्ड यू नो एट अ वेरी टेंडर एज भी एक पेशेंट को किया था, बट दोज केसेस आर वेरी रेयर। जो हम कहेंगे यू नो जिसमें एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मोस्ट कॉमन फॉर्म है, सो आई थिंक यू शुड बी एटलीस्ट 16 टू गेट दिस ट्रीटमेंट डन। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमेरा, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाइन। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि पीआरपी क्या है, सुना तो था, लेकिन आज डिटेल में हमने बात की कि किन किन चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वही एक सवाल कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाएं, तो प्रॉपर रिसर्च करके जाएं, किसी अच्छे सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही होता है कि हम आपको अच्छे जो डॉक्टर्स हैं उनसे मिलवाएं। प्रोग्राम के जो इसके बाद एक और अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में, और अब बात करेंगे सब्जियों और फलों के रेट के। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज कराची में सब्जियों का रेट क्या चल रहा है। जी बसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है महंगाई की? जी बिल्कुल, कराची में अगर हम सब्जियों की कीमतों का जायज़ा लें तो सब्जियों की कीमतें ताहाल जो है वो कम नहीं हो पाई हैं। बिलखुसूस एक बार फिर हमने देखा है कि भिंडी हो गई, मटर हो गए, फूल गोभी हो गई, और इसके साथ साथ टमाटर हो गए, उनकी कीमतों में जो है वो इजाफे के साथ साथ जो है वो मनमानी कीमतों पर इनकी फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, अगर हम मौसम सरमा की सब्ज़ी की बात करें जिसमें मटर है, तो एक बार फिर वो महंगे हो गए, तकरीबन 160 रुपये से बढ़कर जो है वो 200 रुपये पहुँच गया। और इसी तरीके से भिंडी भी हम देख रहे हैं कि जो कि 240 रुपये फ़रोख्त होती थी, वो भी अब हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 300 और कहीं पे 320 रुपये पे फ़रोख्त हो रही है। फूल गोभी, तुरई, इनकी कीमतों में भी इजाफा है, ये एक बार फिर जो है वो 40 रुपये महंगे होकर 160 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गए हैं। टमाटर चूँकि रोज़ाना इस्तेमाल किया जाता है, उसकी तलब भी ज़्यादा है, ताहम टमाटर भी जो है वो हम देख रहे हैं कि 80 रुपये से और 100 रुपये से तजावुज़ करके अब 120 रुपये फ़ी किलो तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से जो सब्ज़ी फ़रोश हैं या फिर जो सब्ज़ी मंडी ज़राए, उनका ये कहना है कि जो मुख्तलिफ जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी इस वक्त जो है वो सप्लाई इसलिए कम हुई है क्योंकि उनकी जो है वो पैदावार कम है और तलब उसकी बढ़ गई है, तो इसके नतीजे में जो है वो सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफा है। ताहम इसके साथ साथ जो मुनाफा खोर हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुनाफा खोरों की जानिब से भी बहुत सी सब्जियां हैं उनका मसनूई बहरान पैदा किया जाता है, उनकी सप्लाई में कमी की जाती है और मनमानी कीमतों पे उनकी फ़रोख्त की जाती है। तो उसके तनाजुर में भी हम देखते हैं कि सब्जियां महंगी होती हैं और कुछ किरदार जो है वो हम देखते हैं कि माशा खोर जो है या आड़ती उनका भी नज़र आता है, उनकी जानिब से भी मनमानी कीमतों पर सब्जी फ़रोख्त की जाती है। मनमानी कीमतों पर सब्जी की फ़रोख्त को रोकने के लिए हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ जो सरकारी टीम है या फिर प्राइस कंट्रोल टीम है वो मुतालिक नज़र नहीं आती और ना ही सरकारी कीमतें आवेज़ा नज़र आती, ना ही सब्ज़ी मंडी पे और ना ही इलाकाई बाज़ारों में, जिसके नतीजे में शहरियों को जो है वो महंगे दामों जो है वो सब्ज़ी ख़रीदनी पड़ती है। जब इस हवाले से हम जो सब्ज़ी फ़रोश हैं उनसे पूछते हैं कि आप सब्ज़ी महंगी क्यों बेच रहे हैं, तो उनका ये कहना होता है कि उन्हें मंडी से ही जो है वो सब्ज़ी महंगी मिलती है, थोड़ा सा मुनाफा रख के वो सब्ज़ी फ़रोख्त करते हैं। तमाम शहरियों का कहना होता है कि अगर सरकारी कीमतों पर ही सब्ज़ी फ़रोख्त हो तो ठीक है। बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार, आपका हमें अपडेट कर रहे थे सब्जियों के रेट के हवाले से। अब हम चलते हैं हमारे नुमाइंदे
نمائندے جنید فیروز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے کراچی کے مسائل کے حوالے سے. اس وقت موجود ہیں PCHS کے علاقے میں جہاں پر روڈ جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ان سے جان لیتے ہیں. جی جنید بتائیے گا اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں PCHS کے علاقے میں اور کون سا ایسا روڈ ہے جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے؟ اب بالکل انتظامیہ کی غفلت کا باعث کراچی والوں کے مسائل ہیں دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. کراچی کی سڑکیں جو ہیں وہ آئے روز خراب ہوتی جا رہی ہیں. مرمت جو ہے کئی عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کی نہیں کی گئی ہے. ایک ساتھ ہم PCHS کے علاقے میں موجود ہیں اور یہ جو علاقہ ہے یہ پوش علاقے میں تصور جو کیا جاتا ہے. یہاں جس روڈ پر میں موجود ہوں عرصہ دراز سے جو اس روڈ کو کھودا گیا ہے مرمت کے نام پہ یہاں ملبہ بھی جو ہے وہ پھینک دیا گیا ہے اور ابھی تک اس روڈ کی مرمت نہیں کی گئی ہے. جب بارش ہوتی ہے سیوریج کے جو پانی ہے وہ بھی یہاں جمع ہو جاتا ہے, بارش کا پانی بھی یہاں جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں جو گڑھے پڑے ہوئے ہیں گاڑیاں گزرنے کی وجہ سے ان میں پانی جمع ہوتا ہے اور کافی جو ہے یہاں سے گزرنے میں مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جس روڈ پر میں موجود ہوں یہاں پر کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ دفاتر موجود ہیں. یہاں دفاتر آنے والے جو حضرات ہیں ان کو بھی کافی جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انتظامیہ کی جانب سے صرف PHS کی حالت نہیں, کراچی کے دیگر جو مقامات ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ روڈ کی حالت کافی جو ہے وہ خراب ہے اور ان کی ابھی تک جو ہے وہ عرصہ دراز گزرنے کے باوجود مرمت نہیں کی گئی ہے. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے جو کراچی کی سڑکوں کی مرمت نہیں کی گئی ہے ان کی جو ہے فی الفور مرمت کرائی جائے تاکہ ان کی جو مشکلات میں جو اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے اس میں کبھی بہت شکریہ جنید فیروز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی PCHS پر جہاں پر ایک روڈ جو ہے وہ کھدائی کے لیے مرمت کے لیے کھود تو گیا لیکن وہ کئی عرصے سے اسی طرح ہے. ایک PCHS نہیں کراچی کے کئی علاقے ایسے ہیں ایک تو پہلے ہی روڈ خستہ حالی کا شکار ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں لیکن پھر کبھی پائپ لائن ڈلتی ہے, کبھی سیوریج کا ڈرینیج سسٹم کو لائنز ڈالنے کے لیے روڈز کھود دیے جاتے ہیں, پھر وہ اسی طرح اسی کنڈیشن میں پڑے رہتے ہیں اور وہاں پر جو آنے جانے والے لوگ ہیں جو مسافر ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارا پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ان کا کچھ حل نکل سکے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.